اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 248 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 249 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر فلما پس لما جب بس جب پھر جب فصل باہر نکلا الگ ہوا طالوت بالجنود سے جنود لشکر سے لشکر کے ساتھ قال اس نے کہا، واحد کا صیغہ ہے ان بے شک اللہ مبتلیکم مبتلی ابتلا سے ہے یہ آزمائش کرنا، مبتلا کرنا، کم تمہاری آزمائش کرنے والا، اللہ بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بنہر سے نہر ایک نہر سے، فمن پس من جو کوئی شرب پی لیا، جس کسی نے پی لیا، من سے اس سے ضمیر نہر کی طرف لوٹ رہی ہے، فلیس پس لیس نہیں ہے تو نہیں ہے، منی من سے نی مجھ یا متکلم کی ہے مجھ سے تو وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ اور من جو کوئی لم نہیں یطعم چکھ لے ہو اسے اور جس نے نہیں چکھا اسے فإنہ پس انہ بے شک ہو وہ تو بے شک وہ منی من سے نی مجھ سے تو وہ مجھ سے ہے، الا سوائے من اغترف من جو کوئی اغترف چلو بھر لے، ایک طرف یہ غرفتن سے ہے چلو کرنا، غرفتن ایک چلو بھر لے، بید ہی بے ساتھ ید ہی ید ہاتھ ہی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے، فشربوا پس شربو انہوں نے پی لیا، یہ جمع کا صیغہ ہے، من سے ہو اس سے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے چند ایک، سب نے پی لیا سوائے تھوڑے سو میں یا بہت کم قلیل، من ہو اس سے، فلما پس لما جب پھر جب جاوز پار ہوئے، ہو اس کے ہو ضمیر نہر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس نہر کے پار ہوئے، ہوا وہ والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے کر آئے، ما ہو اس کے ساتھ تھے، ہو ضمیر یہ طالوت کی طرف لوٹ رہی ہے، قالو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا لا نہیں ہے طاقت لنا کے لیے ہم نہ ہمارے لیے طاقت نہیں ہے، ہم طاقت محسوس نہیں کر رہے، الیوم آج کے دن بجالوت بے سے مقابلے میں جالوت کے ساتھ کہ آج کے دن ہم جالوت کے مقابلے میں طاقت نہیں سمجھ رہے، وجنود ہی و اور جنود لشکر ہی اس کا اور اس کے لشکر کے مقابلے میں، قال کہا، الذین وہ لوگ جو یظنون گمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، ان کہ ہم وہ کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم من فئتن کم کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے، بارہا کتنی ہی بار کتنے ہی، من سے فئتن جماعتیں، کثیرتن کثیر کتنی ہی بار، چھوٹی قلیلتن کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، غلبت غالب ہو گئی ہیں، فئتن جماعتوں پر، کثیرتن بڑی جماعتوں پر، کثیر جماعتوں پر چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی ہیں، باذن اللہ بے ساتھ اذن حکم اللہ کے حکم سے، واللہ و اور اللہ مع الصابرین ساتھ الصابرین صبر کرنے والے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب باہر نکلا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر تو اس نے کہا کہ
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس کسی نے اس سے پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس کسی نے اس سے نہ چکھا تو وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے ایک چلو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے، ایک چلو کے علاوہ زیادہ نہ پیے، فشربوا منہ، تو انہوں نے اس سے پی لیا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑوں سو کے علاوہ سب نے اس میں سے پی لیا، فلما جاوزہ، بس جب وہ پار ہونے لگے، ہوا والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے اس کے ساتھ، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ آج کے دن ہم اب طاقت نہیں رکھتے ہیں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے اللہ کی ملاقات کے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آ چکی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بس اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ ہم پڑھ رہے تھے حضرت طالوت علیہ السلام حضرت شمعون علیہ السلام نے جب طالوت شخص کو بادشاہ بنا مقرر کیا اور اس کی نشانی بھی بتا دی کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تابوت سکینہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ جب تابوت سکینہ آ گیا تو بنی اسرائیل جو پہلے نہیں مان رہے تھے طالوت کو بادشاہ اپنا، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب جنگ بندی جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی، لشکر بنا، لشکر کے ساتھ جو ہے وہ 8000 لوگ جمع ہوئے۔ اب ان میں سے حضرت طالوت علیہ السلام نے لشکر کو اپنے ساتھ لیا کہ جالوت کے مقابلے میں لڑنا ہے۔ جالوت ہر بار ان پر حملہ کرتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا۔ جالوت سمجھ لیجئے اتنا بڑا آدمی تھا جیسے ایک دیو ہو، بہت ہی لمبا چوڑا اور بہت ہی بھیانک قسم کا، طاقتور انسان کے کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات وہ پورا کا پورا جو ہے وہ لیس ہوتا تھا، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے وہ پورے کے پورے لوہے کے ہوتے تھے اور اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ نظر نہیں آتا تھا تو کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا تھا۔ بہت ہی خطرناک قسم کا آدمی تھا اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ آتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، ان لوگوں کو ساتھ جنگ کرتا تھا اور بچی کچھ چیزیں بھی لے کر چلا جاتا تھا اور مار بھی دیا کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت طالوت علیہ السلام جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اپنی فوجیں تیار کر کے روانہ۔ گر جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ اب آزمائش ہو رہی ہے کہ کون جو ہے حضرت طالوت کے ساتھ ہے، کون طالوت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کر کے الگ الگ کرنا تھا، چھانٹنا تھا کہ سچے لوگ ہی ساتھ رہیں گے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا ہے۔ اب جو ہے وہ جب ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لی اور وہ انہیں لے کر جہاد کو چلے، حضرت سودی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق ان کی تعداد 80,000 تھی۔
8,000 نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، 80,000 تھی۔ راستے میں طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس کا نام نہر شریعہ تھا، نہر الشریعہ، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا کہ کوئی اس نہر کا پانی نہ پیے، اگر پی لے گا تو میرے ساتھ نہ چلے گا، ایک آدھ گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچے، پیاس کی شدت تھی، نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ لمبا لشکر تھا، نکلا، جیسے ہی پانی نے دیکھا تو ٹوٹ پڑے وہ لوگ، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت طالوت نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ آزمائش ہے یہ۔ مگر کچھ لوگ ایسے پختہ ایمان والے بھی تھے کہ جنہوں نے نہ پیا، ایک چلو پی لیا۔ بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایک چلو پینے والوں کی تو پیاس بھی بجھ گئی اور وہ جہاد میں بھی شامل رہے، لیکن پوری پیاس پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی نہ وہ قابل جہاد رہے۔ سودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسی 80,000 میں سے 76,000 لوگوں نے پانی پی لیا، صرف 4,000 آدمی حقیقی فرمانبردار نکلے۔ حضرت برہ بن عازب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کی اس فرمانبردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا، یعنی 313۔ یہاں سے پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوٹ گئے اور نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ اب دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ بہت کثیر تعداد میں ہے، بڑی فوج ہے، تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہی اپنے میں نہیں پاتے ہیں۔ گو سرفروش مجاہد علماء کرام نے انہیں ہر طرح ہمت بندھوائی، انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی، انہیں یہ بھی کہا کہ کثرت جو ہے وہ فتح پر موقوف نہیں ہے، صبر نیک نیتی پر ضرور اللہ کی امداد ہوتی ہے۔ ان کو سمجھایا کہ بہت ساری جو چھوٹی سی جماعتیں ہیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچا دکھا دیا ہے، تم صبر کرو، طبیعت میں استقلال اور عزم رکھو، اللہ کے وعدوں پر نظریں رکھو، اس صبر کے بدلے اللہ تمہارے ساتھ دے گا۔ ہر طرح سے اس نے انہیں سمجھایا، لیکن تاہم ان کی سرد دل نہ گرمائے اور ان کی بزدلی دور نہ ہوئی۔ وہ لوگ پھر بھی یہی کہتے رہے کہ نہیں، ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ لوگ واپس چلے گئے اور تقریباً 4,000 لوگ یا پھر جو ہے وہ قول صحابہ کی طرح کے 313 لوگ یہ طالوت کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ اب آگے جنگ کس طرح سے ہوتی ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے 3-4 آیتیں اور بھی اسی کے جو ہے وہ ضمن میں آئیں گی۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔